بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ نواز شریف کے ایک دورہ بلوچستان سے بلوچستان کی سب سے بڑی پارٹی، بننے والی بڑی پارٹی جسے آپ کنگ پارٹی کہہ سکتے ہیں، سرکار کی سرپرستی میں جو بنی ہے، BAP بلوچستان عوامی پارٹی کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ پر کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا صفایا ہو گیا ہے، لیکن ابھی کچھ لوگ موجود ہیں جو سردار صالح بوتانی کی قیادت میں ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر بھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کا آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا YouTube چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، اس وقت بلوچستان میں سردار صالح بوتانی کی قیادت میں صرف 13 سابق ارکان اسمبلی بلوچستان عوامی پارٹی میں رہ گئے۔ سردار صالح بوتانی کی قیادت میں 13 ارکان جو رہ گئے ہیں، یہ ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہاں کی بڑی پارٹی تھی۔ یہ بلوچستان اسمبلی کی 64 نشستوں پر BAP جو تھی، یہ BAP بڑی پارٹی تھی، اس کی 24 نشستیں تھیں۔ یہ سرکار کی نگرانی میں بنائی گئی پارٹی تھی، کنگز پارٹی تھی، جس کی سرپرستی اسٹیبلشمنٹ کو بھی حاصل تھی، وہ بھی اس کی سرپرستی کی کر رہے تھے۔ تو اب اس میں سے 13 ارکان رہ گئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ 2024 میں ہونے والے انتخابات میں اس کا مزید شیرازہ بکھر جائے گا۔ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی کیمپوں میں چلے جائیں گے۔ ابھی تک تو بلوچستان عوامی پارٹی کے 8 سابق ارکان اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں، جبکہ 2 پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات میں بلوچستان کی 64 نشستوں پر BAP 24 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر تھی۔ یہی وجہ اس کا وزیر اعلیٰ بھی رہا، جبکہ دوسرا نمبر 11 نشستوں کے ساتھ MMA کا تھا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کو 10 نشستوں پر کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل تھی۔ لیکن اب دیکھیں، مسلم لیگ نون کے وفد نے جو بلوچستان میں عوامی پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں، اس کے بعد ان کو شمولیت کی دعوت دی ہے۔ لگتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں مزید لوگ مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیں گے۔ وہاں ایک بار پھر مسلم لیگ نون ان سیاسی لوٹوں پر مشتمل ہوگی۔ یہی سیاسی لوٹے جو ہر 4-5 سال بعد اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، ان پر قائم ہوگی۔ بلوچستان میں کوئی اسٹیبل حکومت اس لیے قائم نہیں ہو سکتی کہ وہاں کی جو قیادت ہے اس کو ذاتی مفادات پر ترجیح دیتی ہے، اور وہ خاندانی، نسلی اور گروہی مفادات جو ان کے ان میں بٹی ہوئی ہے، وہ قبیلوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر قبیلے کے اپنے اپنے ووٹ بینک ہیں، اور کچھ قبیلے تو ایسے ہیں جو برسر پیکار ہیں حکومت کے ساتھ، لیکن بیشتر قبیلے ایسے ہیں جو شروع دن سے پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے کہ جو لوگ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی خود مختاری پر یقین رکھتے ہیں، وہ پاکستان سے باہر نہیں دیکھتے۔ ان کا پاکستان کی حکومت کے ساتھ چلنا وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ لیں کہ وہاں جمہوریت کے لیے آخری موقع ہے۔ وہ لوگ، اگر یہ لوگ نہ ہوں تو وہاں پر جمہوریت نہیں چل سکتی۔ پھر سمجھ لیں کہ ایسے لوگوں کا حاوی ہو جائیں گے جو لوگ وہاں ڈیموکریسی نہیں چاہتے۔
ابھی جن لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں، وزیر اعظم انوار الحق نے بڑی باتیں کی ہیں، بتائی انہوں نے کہ یہ جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان میں سے کون کون سے لوگ اس میں ملوث ہیں، کن کی پارٹیاں جو ہیں، ایک بھائی پولیٹیکل پروسیس سے چل رہا ہے، دوسرا بھائی جو ہے وہ وہاں پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں کہ ان کا ایک بھائی جو ہے وہ انتخابی سیاست میں ہے اور قومی سلامتی میں بھی یقین رکھتا ہے، دوسرا بھائی ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر تضادات پر مبنی سیاست پائی جاتی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی ضروری بات ہے کہ وہاں پر وہ جماعتیں جو قومی سطح پر جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں ان کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور جو جماعتیں در پردہ اور یا کسی اور طریقے سے وہاں کے نظام کو ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہاں پر ایک اچھی جمہوری حکومت قائم ہو جائے، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں سے جمہوری حکومت قائم ہوگی تو وہ اس وقت تک ہی قائم رہے گی جب تک انہیں اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہوگی۔ جس دن آشیرواد ختم ہو گئی اس دن وہ دڑم کر کے نیچے گر جائے گی۔ چلیے دیکھتے ہیں بی اے پی کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے یا بی اے پی میں کچھ لوگ چھوڑ دیے جاتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ اب نئی وہاں کنگز پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون ہوگی۔ سب کو اشارہ تو مل گیا ہے کہ اگلی حکومت مسلم لیگ نون کی بننی ہے، لہذا آپ اسی کی ٹوکری کے نیچے آ کر اپنی پناہ لے لیں۔ شکریہ۔